رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. عزاداران شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. پرساداران خاتون جنت، آپ حضرات کی اس متبرک اور مطہر بارگاہ میں مسلسل اور پہم حاضری کا شرف حاصل رہا، اور آج اس سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، مجھے چند معروضات عرض کرنا تھی. بہرحال جتنی دیر وقت اجازت دے اتنی دیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. آئے مودت مسلسل عنوان گفتگو رہا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو. بڑی خصوصی توجہ چاہوں گا، بس ایک اور نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کر دوں تاکہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھ جائے. اور کل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اسم پہ گفتگو ہوئی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہیں سے متصل کر دوں گا، لیکن یہ نقطہ بھی سنتے چلے جائیے کہ قرآن نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا. بڑی خصوصی توجہ چاہوں گا. اور دیکھیے کہ شاید ایک نیا نقطہ اس حوالے سے ہو کہ آپ لغت کی طرف جب مراجعہ کریں تو لفظ مودت نکلا کس سے ہے؟ لفظ مودت نکلا ہے وا تا دا، واو تے دال. تے کو دال میں ادغام کیا، تے کو دال میں تبدیل کیا، دال کو دال میں ادغام کیا، اس سے نکلا ود.
ود کسے کہا جاتا ہے؟ محبت کو. قرآن میں لفظ استعمال ہوا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی مانند بنایا ہے. بڑی خصوصی توجہ. کیا مطلب پہاڑ کو میخوں کی مانند بنایا ہے؟ یعنی اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین کا سپورٹیو سسٹم نہ باقی نہ رہے. توجہ چاہتا ہوں. ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی مانند بنایا ہے، زمین کے لیے سہارا بنایا ہے. تو اب مودت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ مودت استعمال ہوتا ہے میخ کے لیے. بڑی خصوصی توجہ. تو محبت ہے عام محبت، لیکن مودت کیا ہے؟ وہ محبت ہے. مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو میخ کی طرح دلوں میں راسخ ہو جائے. ایسے نہیں، مل جل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد عالم. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نقطہ مکمل کر جاؤں تاکہ کل کی گفتگو سے متصل ہو جائے میری بات. قرآن نے محبت نہیں مانگی، قرآن نے مودت مانگی ہے. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ عام الفت کو، عام لگاؤ کو محبت کہا جاتا ہے، لیکن مودت کسے کہا جاتا ہے؟ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو دلوں میں میخ کی طرح، کیل کی طرح راسخ ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بیمار بھی دے سکتا ہے، تندرست بھی دے سکتا ہے. ہر شخص اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے محبت نہیں مانگی، قرآن نے مودت مانگی ہے. اور یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے پوچھنا جن پر پابندیاں ہوں، جو فضائل پڑھنے پہ جن پہ پابندیاں ہوں، جن پر مصائب سننے پہ پابندیاں ہوں، ان لوگوں کے سامنے بھی جب علی کا نام آتا ہے تو چہرہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، ہم نے اہل بیت سے مودت کی ہے. ہم نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، ہم نے اہل بیت سے مودت کی ہے. یہی وہ نام ہے. اسی لیے تو جب فرشتوں نے ظلمت کا شکوہ کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، کل اسم کا دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے لقب، اور ایک ہوتی ہے کنیت. بڑی خصوصی توجہ. میں چاہتا تھا کہ اس کو تفصیل سے بیان کروں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس سرسری طور پہ سن لیجئے، کبھی پھر اگر موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن کل اسم کے حوالے سے روایات پیش کی. لقب کسے کہا جاتا ہے؟ اسم کسے کہا جاتا ہے؟ جو نام ہوتا ہے. لقب اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس کی صفت مدح ہوتی ہے. بڑی خصوصی توجہ. جو صفت مدح لوگوں میں معروف ہو جائے تو وہ لقب بن جایا کرتی ہے. بڑی خصوصی توجہ. دیکھیے نام ہے میرے رسول کا محمد، لقب ہے مصطفیٰ. بڑی خصوصی توجہ. عجیب بات یہ ہے کہ اس جیسے جتنے القابات ہیں وہ خاص ہیں اہل بیت کے گھرانے سے. مصطفیٰ لیجئے، مرتضیٰ لیجئے، مجتبیٰ لیجئے، فقط ایک ہی گھرانہ ہے جو ان القاب کا حامل نظر آئے گا. اب جناب سیدہ کا لقب کیا ہے؟ زہرا. عجیب بات یہ ہے، زہرا کسے کہا جاتا ہے؟ زہرا کہا جاتا ہے روشنی کو، زہرا کہا جاتا ہے نور کو. یہ لقب ملا کیوں؟ بڑی خصوصی توجہ. یہ صرف دنیا والوں کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے، آسمان کے فرشتے بھی ان کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. نہیں، میں نے یہ جملہ ایسا ہی نہیں، میں نے یہ خطابت کے انداز میں نہیں جملہ نہیں کہا. میرے پاس روایات ہیں، سینکڑوں روایات ہیں اس مضمون کی. اگر میں پڑھنا شروع کروں تو ایک طویل سلسلہ ہے ان روایات کا. لیکن جب فرشتوں نے شکوہ ظلمت کیا کہ بار الہ، جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کہا بار الہ یہ اتنا اندھیرا کس وجہ سے ہے؟ تو جب اندھیرا دور کیا ہے اللہ نے تو جناب سیدہ کے نور کی وجہ سے کیا. اسی وجہ سے کہا گیا زہرا. بڑی خصوصی توجہ. تو یہ ہو گیا لقب. اور اب کنیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اگر کسی ماں کو، کسی باپ کو اگر بچوں کے نام سے پکارا جائے. بڑی خصوصی توجہ. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے؟ عمران. لیکن کنیت کیا ہے؟ ابو طالب. بڑی خصوصی توجہ. نام ابو طالب نہیں ہے، نام ہے عمران. آپ لوگ خاموش ہو گئے. نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب، طالب کا بابا. بڑی خصوصی توجہ. رسول کا لقب، رسول کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. امیر المومنین کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. اسی طریقے سے امام حسین کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. یہ سب آپ کے اذہان میں ہے نا. تو حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے؟ عمران. اگر یقین نہ آئے تو قرآن سے پوچھئے یہ کس آل عمران کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے عجیب بات یہ ہے. اب مجھے لگتا تھا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اس موضوع کے اوپر. اب میں چلے سرسری طور پہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نکل جاؤں. آل عمران ہے کون؟ 3 ہی عمران گزرے ہیں تاریخ میں، چوتھا کوئی عمران نہیں.
بڑی خصوصی توجہ، 3 ہی عمران گزرے ہیں. دیکھیے جا کے مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. میں شاید ایک نئی کوئی بات کر جاؤں اس موضوع کے ضمن میں. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، فہم کرنے کی بات ہے، تدبر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ تعقل کیا جائے اس موضوع کے اوپر. ایک حضرت موسیٰ کے والد ہیں عمران. ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آل عمران سے مراد یہ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ سیاق کلام اجازت نہیں دیتا. دوسرا عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے بابا عمران ہیں. بڑی خصوصی توجہ. لیکن حضرت مریم کی فقط ایک اولاد ہے، حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہیں. تو اس کا مطلب کیا آل عمران جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے کیا وہ آل ختم ہو گئی؟ بڑی خصوصی توجہ بھائی، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، کیا وہ آل ختم ہو گئی؟ تو فقط ایک ہی شخصیت جہان میں بچے گی. وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو طالب کے بابا عمران، جن کی آل کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کا بیٹا مہدی آج بھی غیبت کے پردے میں گواہی دے رہا ہے کہ میرا جد عمران کل بھی آل والا تھا، آج بھی آل والا ہے. اللہم صلی محمد. اب کنیت کیا ہے بی بی کی؟ اب بی بی کی مختلف کنیتیں ہیں. یہ بہت طویل موضوع ہے لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وقت کم ہے. میں سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. بی بی کی کنیتیں کیا ہیں؟ ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام السبتین، ام الخیارہ، ام البررہ، ام الفضائل، ام العلوم. بڑی خصوصی توجہ. کیا کیا عجیب بات یہ ہے، ام العلوم. یہ کنیت بھی سوائے خاتون جنت کے اور کسی کو نصیب نہ ہوئی. کیا کنیت ہے؟ ام العلوم. مجھے اس کنیت پہ رکنا نہیں، لیکن اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، میرا ساتھ آپ نے یہاں تک دیا ہے، تو چلیے یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. کیا کنیت ہے؟ بولیے بھائی میرے ساتھ. ام العلوم. بڑی خصوصی توجہ، یعنی علم کی ماں. علم کے منبع کو زہرا کہا جاتا ہے. نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئیے تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں. علم کے منبع کو، علم جہاں سے پھوٹے، علم کے سرچشمے کو زہرا کہا جاتا ہے. اور یہ جملہ بھی بطور تبرک لے جائیے گا. خاتون جنت قیامت تک کے لیے کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ام العلوم ہے. اللہ جانے کیا قسمت ہے میری زہرا کی، میری جدہ زہرا کی. عجیب قسمت ہے کہ باپ ملا تو وہ مدینۃ العلوم، شوہر ملا تو وہ باب العلوم، اور اگر جناب زہرا کو دیکھو تو وہ ام العلوم. یا جزا اللہ. کتنی کنیتیں ہیں، میں عرض کرتا چلا جاؤں. ام الفضائل. بڑی خصوصی توجہ، یہ کنیت بھی میری شہزادی کی ہے. عجیب بات یہ، ام الفضائل یعنی فضائل جس کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوں اسے زہرا کہا جاتا ہے. ارے میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں. چلیے میں اس کو اور کھول دیتا ہوں، میں پھر سے دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ یہ جملہ آخر تک بیٹھے ہوئے میرے مجمع تک پہنچ جائے. ام الفضائل کہا جاتا ہے. ام الفضائل کنیت ہے شہزادی کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل جس کے دروازے پر سجدہ ریز ہوں اسے زہرا کہا جاتا ہے، اسے خاتون جنت کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب اگر کسی خاتون کو فضیلتوں کی تلاش ہو تو وہ سیدہ سے دوستی کر کے تو فضیلتیں پا سکتی ہے، دشمنی کر کے فضیلتیں نہیں پا سکتی. یا دوستی کر کے تو پا سکتی ہے، دشمنی کر کے نہیں پا سکتی. ایک کنیت کیا ہے؟ ام ابیہا. بس میں نے ختم کیا. صرف اس کنیت پہ کم از کم 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. یہ میں نے کم سے کم کہا ہے. میں 1 گھنٹے کی تقریر کو 5 منٹ میں سمیٹ کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. توجہ چاہتا ہوں لیکن ایک ایک آدمی کی، ایک ایک فرد کی. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، آپ منصف مزاج لوگ ہیں، آپ بتائیے کہ جو شخص ماں ہو وہ بیٹی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ بیٹی ہے تو وہ ماں نہیں ہو سکتی. بڑی خصوصی توجہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے. ایک شخص کی اگر کوئی ماں ہے تو وہی ماں اس شخص کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ ماں نہیں ہو سکتی. تو رسول نے یہ کیسے کہا کہ ام ابیہا؟
بڑی خصوصی توجہ بھائی، اگر معنی حقیقی محال ہو تو اقرب مجاز پہ حمل کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا یہ میں نے ایک جملے میں علمی جواب دے دیا. معنی حقیقی اگر محال ہو، ذہن نشین کر لیجئے، میں سمجھاتا ہوں. معنی حقیقی اگر محال ہو تو معنی مجازی پر حمل کیا جاتا ہے، لیکن ہر معنی مجازی پہ نہیں، جو اقرب ترین ہو. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ روزمرہ استعمال میں کیا کہتے ہیں؟ میرا بھائی شیر جیسا ہے. بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولیے، گواہی دیجئے. آپ کہتے ہیں میرا بھائی شیر جیسا ہے، تو کیا بھائی اس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں؟ کیا اس کے دم ہوتی ہے؟ کہیں گے صاحب مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم. جب میں اپنے بھائی کو شیر کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے، میرا بھائی بھی بہادر ہے. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں بھائی. شیر بھی بہادر ہوتا ہے، میرا بھائی بھی بہادر ہے. اور مثال دے دوں، مائیں بیٹوں کو کیا کہتی ہیں؟ میرا بیٹا چاند ہے. بڑی خصوصی توجہ، تو وہ تو آسمان میں منور ہے. بڑی خصوصی توجہ، تو وہ تو آسمان میں منور ہے، لیکن اس کو چاند کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے چاند خوبصورت ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بیٹا بھی خوبصورت ہے. اب رسول نے کہا جناب زہرا کے لیے ام ابیہا. اللہ اکبر. رسول نے کیا کہا؟ ام ابیہا. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، زہرا اسی طریقے سے مجھ رسول پر مہربان ہے. یا لیکن بس میں مکمل کیا. بہت سارے راغب اصفہانی نے المفردات میں مختلف معنی لفظ کے ذکر کیے. بس ایک معنی میں بتاؤں اور آپ سے اجازت چاہوں. دیکھیے چلیے پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. یہ سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نوجوان بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، بزرگ بہتر جانتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ؟ ام الکتاب. بڑی خصوصی توجہ. الکتاب کیا ہے؟ قرآن. سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب. یہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جائیے پوچھیے علماء سے. تو سب نے یہ لکھا کہ ام الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. ارے آپ خاموش رہ گئے اس جملے کے اوپر، میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں. ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو؟ قرآن میں کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے، اور قرآن کا پورا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اور اگر یقین نہ ہے تو ابن عباس سے جا کر پوچھئے. بڑی خصوصی توجہ. جن سے علی ابن ابی طالب نے کہا تھا اے ابن عباس تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، اور قرآن کا پورا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. بسم اللہ کا پورا علم با میں موجود ہے، اور با کا وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ام الکتاب. ام الکتاب کہاں کیوں جاتا ہے؟ ایک آدمی بیدار ہو جائے تاکہ یہ معنی حوالے کروں، اور پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا علم سمٹا ہوا ہے. پورے قرآن کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں سمو دیا، اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اب رسول خدا نے جناب زہرا کے لیے کہا ام ابیہا، یعنی رسول کا پورا علم جس ہستی میں مجسم ہو جائے اسے زہرا کہا جاتا ہے. جو اپنے باپ پر مہربان ہو بالکل ایک ماں کی طرح، اس لیے کہا ام ابیہا. جو اپنے باپ کے لیے مشفق ہو، مہربان ہو، اسے زہرا کہا جاتا ہے، بالکل ماں کی طرح. اب میں جملہ تلاش کر رہا ہوں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ جملہ حاضر کروں. اسی لیے تو جناب زہرا کے اوپر جب دروازہ گرایا گیا ہے
تو کسی اور کو نہیں بلایا, علی کو نہیں پکارا, بلکہ کیا جملہ کہا کہ بابا آ کر دیکھیے آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر کیسے ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج روز شہادت ہے, آج مجھے کہنا نہ پڑے کہ ماتم کریے. اجرکم اللہ. آج کے روز کی قیمت جاننی ہو تو کوئی حسین سے پوچھے, میں اور بہتر جملہ کہوں, کوئی حسن و حسین سے پوچھے, کوئی زینب ام کلثوم سے پوچھے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کے سامنے ان کی ماں کو مارا گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میں زیادہ طویل مصائب پڑھوں گا نہیں, میں نے 3 دن بہت طوالت کے ساتھ میں نے مصائب پڑھے ہیں, لیکن مختصراً میں عرض کروں گا. کل میں نے کچھ وصیتیں چھوڑ دی تھیں, وہیں 2 سے 3 وصیتیں سنیں, اور اسی کے بعد یہ میں مقتل کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی وصیت آپ لوگوں نے کل تفصیل سے وصیت سنی, لیکن ایک عجیب وصیت کی کہ یا علی میرے جانے کے بعد میری قبر پر آ کر تلاوت قرآن کیا کرنا. اس جملے کو ذہن میں نشین کر لیجئے گا, ذہن میں یاد رکھ لیجئے گا. اور جتنے سادات یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنی عظمت کو جانیے. عجیب جملہ کہا جناب سیدہ نے, کہا یا علی میرے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام پہنچا دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے آئیے, آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. اجرکم اللہ, عزب اللہ اجورنا و اجورکم. اجرکم اللہ. یہ 2 وصیتیں کی. اس کے بعد میں نے ساری وصیتیں تو دہرا دی تھی کل, میں اس کو دہراؤں گا نہیں آج, لیکن یہ جملہ سنیے گا. اس کے بعد عجیب انداز میں کہا یا علی کئی روز ہو گئے, یا علی آپ کو معلوم ہے کہ میں کس مصیبت میں گرفتار تھی. ایسے نہیں جو حق ہے شہزادی پر رونے کا. یا علی آپ کو معلوم ہے کہ میں کس مصیبت میں گرفتار تھی. یا علی اگر میری جانب سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اجرکم اللہ. جواب سنیے گا علی کا, کہ یا علی اگر میری جانب سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. یا علی کئی دن ہو گئے میں نے آپ کے لیے روٹی نہیں بنائی. یا علی کئی روز ہو گئے میں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا. یا علی مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک مرتبہ علی نے کہا سیدہ یہ کیا کہتی ہیں, آپ تو صدیقہ کبریٰ ہیں, آپ خاتون جنت ہیں, آپ معصومہ ہیں, آپ راضیہ ہیں, آپ مرضیہ ہیں, لیکن ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا سیدہ جب اپنے بابا سے ملیے گا تو میری شکایت نہ کریے گا. اجرکم اللہ. یہ نہ کہیے گا کہ بابا آپ نے جس کے حوالے کیا تھا علی کے گھر پہ مجھ پر یہ ستم ڈھائے گئے. ایک مرتبہ یہ جملے سننے تھے کہ دونوں بلک بلک کر رونے لگے. اجرکم اللہ. آج تمہیں بتاؤں علی کی تنہائی کیا ہے, علی کس طریقے سے تڑپا ہے زہرا کے جانے سے. جملے سننا, کل سنا تھا نا کہ منہ کے بل علی گرے ہیں جب خبر ملی ہے کہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی. آج ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں. دوڑ کر آئے ہیں مسجد سے, ایک مرتبہ اپنے امامے کو پھینک دیا, ردا کاندھوں سے ڈھلک گئی. ایک مرتبہ جناب زہرا کے پاس آ کے کہا یا زہرا, کوئی جواب نہ آیا. پھر ایک مرتبہ کہا یا بنت رسول اللہ, کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ کہا کہ اے یتیموں کے والی کی دختر, کوئی جواب نہ آیا. کہا اے اس حبیب خدا کی دختر جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, کوئی جواب نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا نا, ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے زہرا تمہیں علی پکار رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے زہرا تمہیں علی پکار رہا ہے. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی ہے زہرا نے. اب جملے سنیے گا, آنکھیں کھولی ہے شہزادی نے. عجیب جملہ کہا مجھ سے بات کرو. تو ایک مرتبہ شہزادی نے پتا ہے کہ یا علی آپ کو معلوم ہے نا کہ میں جب اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر تشریف لائی تھی, آپ کے گھر آئی تھی, تو میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی. جب آپ کے گھر سے خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہوں میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے. یا علی میری کل دولت میرے حسن و حسین ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, اللہ جانے آپ نے کیسے سننا ہے. ماتم کریے ذرا جو ماتم کرنے کا حق ہے. یا علی میری کل دولت میرے یہ 4 بچے ہیں. یا علی میرے بعد ان کا خیال رکھیے گا. یا علی خیال رکھیے گا کوئی انہیں تماچا نہ مارے. یا علی خیال رکھیے گا کوئی انہیں گھرکے نہ. یا علی خیال رکھیے گا کہ یہ یتیموں کی طرح دربدر نہ ہو جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
ایک مرتبہ حسین آئے، حسین نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اماں تیرا حسین آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پتہ ہے جملے کیا بین کیے ہیں؟ مقتل نے دونوں شہزادوں کے بین نقل کیے ہیں، کہا اماں مجھ سے بات کرو، میں تمہارا حسن ہوں، اماں مجھ سے بات کرو وگرنہ حسن یہیں پر مر جائے گا۔ اللہ جانے آپ نے کیا سنا۔ حسین نے کہا اماں مجھ سے بات کرو، کہیں میرا جگر غم کے مارے نہ پھٹ جائے، اماں میں آپ کا حسین ہوں، اماں مجھ سے بات کرو۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مگر جب کوئی جواب نہ آیا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کل آپ نے تفصیل سے سنا، غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں، اب جملے سننا اور کوشش کرنا کہ ماتم کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جناب زہرا نے مختلف وصیتیں کی، یہ بتایا کہ دیکھو مجھے آپ غسل دینا، یا علی غسل آپ دینا، یا علی کفن آپ دینا، یا علی حنوط آپ دینا، یا علی میرے جنازے میں کون کون آئے کون نہ آئے زہرا نے بتایا ہے، یا علی دیکھو مجھے تابوت میں لے جانا تاکہ میرے پردے کا خیال رہے۔ جملے سنیں گے؟ یا عجیب بات یہ ہے کہ یا علی قبر میں مجھے آپ اتارنا۔ زہرا نے ساری وصیتیں کی، حسین سے الگ وصیت کی ہے اور زینب سے الگ وصیت کی ہے۔ اسما کے ذریعے بلایا تھا کہ زینب ادھر آؤ، اللہ جانے دیر تک ماں بیٹی کیا باتیں کرتی رہی۔ میرا دل کہتا ہے بس اتنا کہا ہوگا زینب میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں نہیں آیا، چلیے میں کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ کیا نہیں یاد عصر عاشور کا وہ وقت جب حسین وداع آخر کے لیے آیا تو ایک مرتبہ کیا کہا؟ زینب مجھے وہ کرتا دے دو جسے میری ماں سیتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی اے زینب جب حسین آخری وداع کے لیے آئے تو اس کے حوالے یہ کرتا کر دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب زہرا نے ساری وصیتیں کی ہیں، جن کو اللہ نے حضرت عباس کے صدقے میں بازو عطا کیے ہیں، وہ سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سنے گا۔ بس بتاؤں کیا ایک وصیت نہیں کی؟ اجرکم اللہ، میں بتاتا ہوں کیا وصیت نہیں کی۔ ساری وصیتیں کی مگر ایک وصیت نہیں کی۔ کیا وصیت نہیں کی؟ ایک بیٹی نے اپنے شوہر سے یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنانا۔ اللہ جانے کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا، اللہ جانے کون سمجھا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، شاید زہرا کو معلوم تھا کہ اگر میں وصیت کر دوں مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا تو کل کو لوگ میری قبر کی بے ادبی نہ کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ وصیت نہیں کی، کہا جہاں مناسب سمجھے مجھے دفن کر دیجئے گا۔ جنازہ تیار ہوا، جنازے کو تیار ہوا۔ کون کون افراد ہیں؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن عباس، یہ سارے افراد موجود ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنازہ پڑھا اور ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ پھر کبھی صحیح کہ امیر المومنین نے کیا بیان کیے، بس دو جملے اور سن لیجئے۔ جب دفنانے کے لیے لائے ہیں نا تو زمین کا وہ ٹکڑا بلند ہوا اور کہنے لگا یا علی زہرا کو ادھر لے آئیے، یا علی زہرا کو ادھر لے آئیے۔ جو ہی قبر کے پاس پہنچے ہیں قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے اور کہا یا علی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ اللہ جانے آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ قبر سے دو ہاتھ کیوں بلند ہوئے؟ شاید کہنا چاہتے ہو یا علی میری بیٹی بہت زخمی ہے، اسے خیال سے لحد میں اتارنا۔ ہائے حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دفنایا ہے، لحد بند کی ہے، اور ایک مرتبہ اب جو میرا اصبر الصابرین مولا ہے، جو میرا خیبر شکن مولا ہے، ایک مرتبہ بلک بلک کے رونے لگا۔ قبر زہرا پہ علی تنہا رہ گیا،
قبر زہرا پر علی تنہا رہ گیا، بلک بلک کر روئے۔ ایک مرتبہ اپنے رخ کو روضہ رسول کی جانب موڑ کے کہا یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے، یا رسول اللہ اپنی اس بیٹی کا سلام قبول کیجئے جو آپ کی خدمت میں پہنچ گئی، جو آپ کے بعد اس قبر میں مدفون ہے۔ ایک مرتبہ عجیب جملے کہے، میں سارے جملے کہتا ہوں، فَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، یا رسول اللہ مجھ سے امانت واپس لے لی گئی، یا رسول اللہ مجھ سے زہرا کو چھین لیا گیا، یا رسول اللہ آسمان و زمین کی رونق ختم ہو گئی، یا رسول اللہ میرا دل غم کے مارے پھٹا جا رہا ہے، یا رسول اللہ اب علی کبھی رات کو سوئے گا نہیں۔ اجرکم اللہ، یا رسول اللہ اب علی کبھی رات کو سوئے گا نہیں۔ آپ نے سنا، آپ نے پرسہ دیا، میں بس ختم کیے دیتا ہوں، بس 2-3 جملے تو سنیں گے نا۔ اب جب اگلے روز معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں علی نے دفنا دیا، اب لوگ جمع ہوئے، عورتوں نے تانا دیا، ارے تم پر خاک ہو، رسول کی اکلوتی بیٹی مر گئی، رسول کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، تمہیں اس کا نشان قبر تک معلوم نہیں، ارے مدینہ ویران ہو گیا، مدینہ سنسان ہو گیا، ہمارے رسول کی ایک ہی تو نشانی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سارے لوگ جمع ہوئے کہ یا علی ہمیں نشان قبر بتائیں۔ علی نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ بقیے میں جمع ہوئے اور کہا کہ ہم نبش قبر کریں گے اور ہم جناب زہرا کے جنازے پر نماز بھی پڑھیں گے، انہیں دفنائیں گے بھی۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی گھر سے باہر نکلے اور کس عالم میں نکلے کہ پیلی ردا ہے کاندھوں پر، ذوالفقار کو ٹیکتے ہوئے، آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ غضب کے عالم میں کہا کس میں ہمت ہے جو یہاں پر نبش قبر کرے؟ مجھے اپنے خدا کی قسم ہے تم نے میرے گلے پر رسی باندھی میں خاموش رہا، تم نے زہرا کی پسلیاں توڑی میں خاموش رہا، تم نے محسن کو مارا میں خاموش رہا، لیکن خدا کی قسم اب اگر کسی نے زہرا کی قبر سے بے ادبی کی تو یہ ذوالفقار چلے گی اور مدینے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ شاباش شاباش شاباش، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کریے آج، اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت میں نے ختم کیا، میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر۔ آخری روایت سنیے گا۔ عمار کہتے ہیں شہزادی کو دفنانے کے بعد علی بس شہزادی کی قبر پہ آتے تھے، علی نے آنا جانا چھوڑ دیا، علی گھر میں ہے۔ ایک روز عمار آئے، عمار نے اجازت طلب کی، امیر المومنین کی خدمت میں آئے۔ سلام کے بعد کیا دیکھا؟ علی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں حسن گریہ کر رہے ہیں، حسن کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے ہیں۔ عمار نے جب یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ عمار کو اپنے پہ قابو نہ رہا، بلند آواز سے چیخ مار کے گریہ کیا، اور اس کے بعد کہا یا امیر المومنین آپ ہی ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، یا علی گھر سے کب نکلیے گا؟ عجیب جملہ کہا عمار وہ جو زہرا ہے نا اس کے غم میں یہ حق ہے کہ اسی طریقے سے عزاداری کی جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب جن جملوں کے لیے زحمت دی ہے وہ جملے سن لیں اور مجھے اجازت دیجئے اس کے بعد۔ عمار جو زہرا مجھ سے جدا ہو گئی نا، جس زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا، حق ہے کہ اس کے غم میں میں ایسے ہی آنسو بہاؤں۔ پتہ ہے عمار جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو جب تک زہرا اس دنیا میں موجود تھی مجھے رسول کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ کتنا بڑا جملہ کہا ہے علی نے، کہا جب زہرا گفتگو کرتی تھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ رسول بول رہے ہیں، جب زہرا چلتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ رسول چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا عمار تمہیں معلوم ہے کہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کہیں تازیانوں کے نشان دیکھے، کہیں میں نے ٹھوکروں کے نشان دیکھے، ارے مجھے اس بات کا غم رہ گیا زہرا نے مجھ سے چھپایا اس لیے کہیں علی کو پتا چلے تو علی غمزدہ نہ ہو جائے۔ یا زہرا یا علی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمَ حسین۔